ایک سوال ہے، بعض اوقات صحت کی بحالی کے لیے ڈاکٹرز نے جم جانے کا مشورہ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ شرعی رہنمائی کیا ہوگی؟ جائز ہے یہ جانا؟ دیکھیں ایکسرسائز کرنا تو جائز ہی ہے، یعنی فی نفسی ایک امر مباح ہے، ٹھیک ہے، کرنے میں کوئی ثواب نہیں، چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، نہ کرنے میں کوئی ثواب نہیں، کرنے کے اندر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ فی نفسی یہ امر مباح کی تعریف یہ ہوتی ہے ٹھیک، کہ مباح وہ کام ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ صحیح فرمایا، اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات اور بڑی ہی بنیادی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیا بات ہے، کیا ٹھیک بات ہے۔ ہے، لہٰذا مباح کام یعنی فی نفسی ہی جائز کام جو ہے، اگر اس کے ساتھ اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو وہ ثواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ بری نیت شامل ہو جائے گی تو وہ گناہ ہو جائے گا۔ اب اس ورزش کرنے کی جو نیت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اگر اچھی نیت ہے تو یہ ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، صحیح، یعنی اچھی نیت یہی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جتنا صحت مند رہے گا، ورزش کرنا جو ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے، سب کو کرنی چاہیے۔ اب جو ورزش کرتا ہے اس کی صحت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، بہتر ہوتی ہے، جتنی اس کی صحت بہتر ہوگی اس کے لیے عبادت کرنا اتنا آسان ہوگا، اس کے لیے نیکیاں کرنا اتنا آسان ہوگا۔ تندرست آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار آدمی کے لیے مشکل ہے۔ صحیح فرمایا، تندرست آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پہ جیسے مدنی قافلوں میں سفر ہے آسانی کر سکتا ہے، بیمار کے لیے مشکل ہے۔ صحیح فرمایا، تندرست آدمی تلاوت قرآن اور دیگر اوراد و وظائف، درود پاک، نوافل کی کثرت کر سکتا ہے، بیمار آدمی بستر پہ لیٹا رہے گا۔ اب وہ اس لیے ورزش کرتا ہے کہ میری صحت برقرار رہے تاکہ میری نیکیاں کرنے کا سلسلہ برقرار رہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ کیا اچھا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بری نیت ہے اس کے ساتھ، بری نیتیں بھی بہت ساری ہو سکتی جی ہیں، بالکل، تو لہٰذا کسی کی بری نیت ہے، اگر وہ گناہ کی نیت ہے تو اب اس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بہرحال جس صورت میں بھی وہ کیا جائے، یعنی فی نفسی ہی وہ یا تو مباح ہے یا وہ نیت کے ساتھ ثواب میں چلی جائے گی یا وہ نیت کے ساتھ گناہ میں چلی جائے گی، لیکن اس سے ہٹ کر اس کے ساتھ چند شرعی احکام ضرور وابستہ ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں پہلا یہ ہے کہ کم از کم جو اپنا لباس ہے وہ بے پردگی والا نہ ہو۔ صحیح فرمایا، بے پردگی والا لباس ہوگا تو بہرحال اس کی وجہ سے جو گناہ ہے وہ بہر صورت ہوگا، خواہ وہ اچھی نیت سے کر رہا ہے یا وہ بری نیت سے کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس نے نکر پہنی ہوئی ہے، یعنی اس کے گھٹنے، اس کی رانوں کا کچھ حصہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اب رانوں کا چھپانا جو ہے یا گھٹنوں کا چھپانا، یعنی مرد کے لیے جو ستر عورت ہے، یعنی جن اعضاء کا چھپانا شرعاً واجب ہے، وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ لہذا گھٹنے اگر ظاہر ہیں تو آدمی گناہ گار ہے، رانے اگر ظاہر ہیں تو آدمی گناہ گار ہے۔ تو جو آدمی ورزش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے بدن کی بے پردگی سے بچے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں دوسروں کو دیکھنے سے بھی بچنا اس کے اوپر واجب ہوگا، کہ یہ آدمی تو پورا جناب اپنا سوٹ پہن کے گیا ہوا، لیکن جہاں اس نے جانا ہے وہاں اس کی نگاہ پڑے گی۔ صحیح فرمایا، ایسی صورت کے اندر بھی اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جم خاص طور پہ عام یعنی پارک وغیرہ میں اگر کوئی جاتا ہے، کسی باغ میں جاتا ہے تو وہاں تو یہ ماحول کم ہوتا ہے، یعنی یا نہیں ہوتا بلکہ، لیکن جم کے اندر موسیقی بالکل بستی ہوتی اور وہ بھی خاص طور پہ پاپ میوزک جو ہے یہ ایک اس کا جزو لازم ہے۔ یعنی ایکسرسائز کے جو رولز ہیں گویا ان کے اندر ایک چیز شامل ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل جو دھوم دھڑکے والی اور جو شور شرابے والی موسیقی ہے نا، یعنی وہاں پر جو ہے نا وہ غزلیں نہیں چل رہی ہوں گی، وہاں پر جو ہے وہ بالکل شور شرابے والی موسیقی چلے گی، وہ آدمی کے خون کے اندر جوش پیدا کرتی ہے، گرمی پیدا کرتی ہے، تو آدمی ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ اب اگر کسی جم کے اندر ایسا ماحول ہے تو وہاں پر بھی جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی کہ بلا ضرورت شرعی ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں جا کر اس کو لازمی طور پر گانے سننے پڑیں گے اور یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو وہاں پر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بڑی اہم پرہیز ہے، اور یہ جم وغیرہ کا ماحول جو ہے نا وہ شاید و باید ہی کوئی ایسا نیک آدمی ہو کہ جس نے کوئی ایسا جم بنایا ہوا ہو کہ جہاں پر نعتیں چلتی ہوں۔ ایک آدھ کا میں نے سنا تھا زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن ایک زمانے کے اندر میں نے پورا شاید 2 سال تک معلومات لی تھی اس کے بارے میں کہ یار کوئی جم ہو تو جائیں وہاں پر، لیکن بہرحال ایسا کوئی میسر نہیں ہو سکا۔ جہاں بھی پتہ کیا موسیقی ضرور ہوتی وہاں پر۔